الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، سلسلے وار، مرحلے وار۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی 60 سال، انگریزی 60 سال، ویسے 63 سال، تو 40 سال آپ کے ساکن رہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو وحی آنا شروع ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو وحی کا نزول ہوا، تو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ یہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہے، جو کہ آپ کی رسالت کا پیریڈ ہے، جو کہ قرآن پاک کے نزول کا پیریڈ ہے، جو آپ کی اس دعوت تبلیغ کو پھیلانے کا پیریڈ ہے۔ آپ اکیلے اٹھے تھے مکۃ المکرمہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، آپ تنہ تنہا کام کرتے رہے، لوگ آتے گئے۔ آج حجۃ الوداع میں کوئی 144 کہتے ہیں، کوئی 1.25 لاکھ کہتے ہیں، کا ایک سمندر تھا لوگوں کا، عوام الناس کا، جو آپ کے ساتھ تھا۔ گویا آپ اپنی اس تبلیغ کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے لیے یہ خوشی کا مقام تھا، مسرت کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے محبوب کریم سے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آپ یہ شکرانے کے طور پر بار بار الفاظ کہتے بھی تھے، جو پہلے بھی پڑھے گئے۔ تو 7ویں تاریخ یا 8ویں تاریخ آپ نے حکم فرمایا کہ منا کی طرف، جو ابھی لوگ یعنی حج کا ارادہ کرتے ہیں، وہ منا کی طرف احرام باندھ کر چلیں۔ تو پھر 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات میں آئے، اور وہاں آپ نے ایک جگہ اپنے لیے خیمہ نصب کرایا، اور پھر حج کے احکامات سکھائے، اور پھر آپ نے خطبہ دیا بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، جو کہ بہت ہی مشہور خطبہ ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، درس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی کافی تشہیر ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی ہوئی ہے کم ہی ہوئی ہے، اور اس خطبہ کو جتنا بیان کیا جائے، جتنا بھی بیان کیا جائے وہ اچھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ شروع کیا اپنے دستور کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد کوئی مجھے یہاں دیکھے گا اسی طرح حج ادا کرتے ہوئے یا خطبہ پڑھتے ہوئے اگلے سال، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی انسان دیکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے خون، یعنی تم لوگوں کے آپس میں قتل کرنا، ایک دوسرے کے لیے تمہاری جانیں اور مال حرام ہے، اور ہمیشہ سے حرام رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے ملو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پوچھے گا۔ امانتیں جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ ورثاء کو واپس کریں، سود حرام ہے،
اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی کوئی سود دیا ہوا ہے تو سود پر جو پیسہ دیا ہوا تھا تو وہ سود معاف کر دے، باقی راس المال یعنی جو اصل رقم دی تھی وہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان والے کا سود معاف کرتا ہوں، جو کہ حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور امیر تھے، ان کا مال لوگوں کو دیا ہوا تھا سود کی بنیاد پر، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ معاف کرتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایک پرانی جہالت کی بنیاد پر جو پہلے خون ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے اور لوگ بدلہ لیتے تھے، قبائلی نظام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی جو کہ قتل کیے گئے تھے اس کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ ربیعہ نام تھا، ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان آج نا امید ہو گیا ہے، مگر آپ نے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کافر نہیں ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے اور ان کی خاص طور پر تاکید کی کہ وہ اللہ کے نام پر آپ کے لیے حلال ہیں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں اور ان کے حقوق کو پورا کریں۔ پھر ان کو بھی فرمایا کہ وہ بھی اپنے شوہروں کا خیال کریں، خاص طور پر اپنے شوہروں کی نافرمان نہ بنیں اور اپنی حرمت کی حفاظت کریں۔ تو اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے بھائی ہیں آپس میں، اور جو مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ پھر آپ نے لوگوں کے جمع غفیر سے فرمایا کہ جو آپ لوگ یہاں موجود ہو میرا پیغام دوسروں تک یہ پہنچا دو۔ آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ کا ترجمہ جو ہے یا بلند آواز سے ربیعہ بن امیہ بن خلف جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک عظیم شان خطبہ دیا، ہم نے یہاں مختصر عرض کر دیا ہے۔ پھر جو ہے جب خطبہ ختم ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے عرفات سے، پھر اسی اونٹنی پر ہی تھے آپ، عرفات کی جگہ بھی موجود تھے، تو آپ نے اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف کیا اور نہایت عجز و زاری کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور دعا آپ مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ظالم کے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے آج اپنے یعنی پیٹتا ہوا گیا کہ باقی میرا ساتھی کون بچا، ظالموں کو بھی معافی ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم کو اس طرح معاف کریں گے کہ جو مظلوم کا حق ہوگا وہ حق اس کو دلایا جائے گا۔ تو اسی طرح عرفات کے میدان میں آپ تھے تو جبریل امین یہ آخری آیت لے کر آئے قرآن پاک کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کیا اور اسلام دین کو آپ کے لیے پسند فرمایا۔ تو یہاں عرفات کے بعد آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا اور پھر مزدلفہ کی طرف آپ روانہ ہوئے،
اور اگلے دن پھر آپ نے رمی کی، اور پھر جو قربانی کے جانور لائے تھے ان کو آپ نے ذبح کیا، اونٹ۔ تو 62 اونٹ آپ نے، بعض کہتے ہیں 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے، اور کل 100 اونٹ تھے۔ حضرت علی بھی اونٹ لائے تھے، باقی آپ نے حضرت علی کو دیے، تو 27 اونٹ جو ہے حضرت علی نے ذبح کیے۔ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا، جب آپ اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے تو اونٹ جو ہے وہ اتنی رغبت سے آتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگے چھری چلنی ہے، اور پھر بھی اونٹوں کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے میں کٹ جاؤں، پہلے میں کٹ جاؤں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ نے حلق کرایا، تو آپ کے جو بال مبارک تھے وہ آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دیے، جس نے تقسیم کیے، اور ایک حصہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھیجا، اور پیشانی کے بال حضرت خالد بن ولید کو دیے، جو ہمیشہ تبرکن اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو فتوحات سے نوازا۔ وہ جہاں جاتے تھے فتح کر کے ہی واپس آتے تھے۔ اور اس کے یہ حج کے احکام پورے ہوئے تو آپ نے طواف کیا اور خانہ کعبہ کی طرف آئے، تو وہاں زمزم سے پانی پلانا بنی ہاشم والوں کی ذمہ داری تھی، جو کہ آپ کا خاندان تھا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ لوگوں کو پانی پیش کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کے اس مجموعے کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ زیادہ ہیں، رش کریں گے، تو میں اپنے ہاتھوں سے ڈول نکال نکال کر لوگوں کو پلاتا۔ پھر آپ نے خود بھی پانی طلب کیا، تو وہاں آپ نے پانی پیا، اور یہ حج یہاں سے پورا ہوا۔ پھر کچھ دن آپ رہے، اور پھر آپ نے دوبارہ مدینے کا رخ اختیار فرمایا۔ مدینے جاتے ہوئے ایک مقام آیا، غدیر خم جس کو کہتے ہیں، جحفہ کی طرف ہے، اور جحفہ جو ہے وہ میقات کی جگہ ہے۔ یمن سے یا شام سے جو لوگ آتے ہیں، مطلب ایک جگہ سے، ایک طرف سے وہ میقات ہے کہ جب وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں تو جحفہ میقات پڑتا ہے۔ تو وہاں پر آپ نے جو ہے نماز ظہر ادا کی، اور پھر صحابہ کرام کو آپ نے متوجہ کیا غدیر خم کے مقام پر، اور پھر تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق نہیں رکھتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، بالکل آپ حق رکھتے ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال سب سے زیادہ ہم آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی کا ہاتھ لیا، اور ہاتھ لے کر فرمایا کہ من کنت مولاہ وعلی مولاہ، اللہم وال من والہ وعاد من عادہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ تو اس طرح کی یہ آگے بھی عبارت جاری ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا اللہ دوست رکھ، یا اللہ محبت رکھ اس سے جو علی سے محبت رکھے، یا اللہ دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے، یا اللہ خوار کر دے اس کو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دشمن ہو۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی ہو۔ تو اتنی بڑی بشارت حضرت علی کو ملی، تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد
پیش کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو مبارکباد پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کے آپ ولی اور دوست قرار پائے ہیں۔ اسی طرح یہ حج کا سفر آپ کا پورا ہوا۔ آپ واپسی جیسے ہی ذوالحلیفہ کے مقام میں آئے اور مدینہ عالیہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کلمات فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون حامدون صدق وعدہ ونصر عبدہ وعاذ جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اللہ کے رسول بجا لائے کہ کس طرح وہ سفر جو آپ نے تنہا شروع کیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف اسلام کی روشنی پھیلا دی، اور لوگ جو ہیں وہ جس نہج پر اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے تھے معاشرے کو، اس معاشرے پر آ گیا، اور قرآن پاک کی آخری آیت بھی آ گئی۔ تو یہ حجۃ الوداع کے واقعات پورے ہوئے۔ انشاءاللہ باقی جو بچتا ہے انشاءاللہ ایک دو قسطیں باقی ہوگی تو ان کو آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔